علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے جان لیں میری منزلیں مجھے جان لیں میری منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا
مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں مرنا جینا سکھا دیا، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا جی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا جی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع صلو علیہ وآلہ، بلغ اور کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کر چلا گیا جی، کوئی آیا لے کر چلا گیا جی، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی دو مقامات سے دو جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلا جملہ سورہ احزاب میں سے تلاوت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسرا مقام میں نے سورہ ملک سے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت بھی پیدا کی اور زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہم دنیا میں کیوں آئے، اس کا مقصد آخری جملے سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری جتنی زندگی ہے 10 سال 20 سال 50 100 200 جتنی بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے، مجھے نہیں پتہ میری زندگی کتنی ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ میری عمر کتنی ہے، اللہ کے علم میں جتنی بھی ہے اس کو ہم نے یہاں پر گزارنا ہے۔ اور گزارتے وقت 2 ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو بندہ اچھے کاموں میں زندگی گزار لے، بعض بندے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو برے کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے گزار رہے ہیں، یعنی 2 قسم کے افراد آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ جو ہر وقت اچھے کام میں اپنی زندگی کا جو وقت ہے اسے گزار رہے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو برے کاموں میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ کچھ درمیانے بھی ہیں میرے جیسے، موقع ملیا تے چنگا کام بھی کر لیا، موقع ملیا تے برا کام بھی، ایسے بھی ہیں۔ بندہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھے، چاہے اچھے اعمال سے چاہے برے اعمال سے، چاہے مکس ہو ان تینوں کا، پلٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے، پلٹ کے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے آزمائش کرنی ہے، میں نے تولنا ہے تمہیں، میں نے ماپنا ہے تمہیں، اور دیکھنا ہے کہ اچھے کتنے ہیں اور برے کتنے ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ایک نقطہ کہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنا سارا وقت صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں۔ ہم دنیا میں اس لیے بھی نہیں آئے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، خالی مسلح ڈا کے بہ جانا، نہ کسی دی سننا تے نہ کسی نو سنانا، یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ کیا کہا ہے میں نے؟ صرف مسلح اٹھانا اور تنے تنہا جا کے بیٹھ جانا، یہ بھی اسلام میں، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکہانۃ فی الاسلام، اسلام میں کہانت نہیں ہے۔ پوچھا گیا سونیا کہانت کی ہے؟ فرمایا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بندہ جھونپڑی پا کے حجرا پا کے اودے چ بہ جاوے، نہ کسے نو کوئی چنگی آکھے نہ کسے کول سنے،
ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ حضرت صاحب کھا کے سوئی جان. یہ بھی اسلام میں بات سمجھیے آپ. جب یہ اسلام میں منع ہے کہ بندہ 24 گھنٹے یا اپنی زندگی جتنی بھی ہے اس کی 60 سالہ 50 سالہ 70 سالہ ساری کو تنے تنہا بیٹھ کے جی لے، یہ منع ہے. نہ اسے ماں کی فکر رہے، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ باپ کی، نہ اور رشتہ داروں کی. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ اونچی بولو. میں نے کچھ آج آپ کو سکھانے کی نیت کی ہوئی ہے اور میں اسی نیت سے بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج ہم کچھ سیکھیں گے، اور جو ہم سیکھیں گے پھر اس پر عمل بھی. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ صرف مصلی بچھا کے زندگی گزار دینا اسلام میں اونچی بولو. یعنی اسلام کو وہ بندہ نہیں چاہیے جس کا کام صرف ایک ہی ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے. نہیں، صرف جناب میں دنیا سے علیحدہ ہوں، دنیا جانے او دا کام جانے، میرا دنیا نال کوئی واسطہ، میں عبادت کرنی ہے. ایسا بندہ اگر زندگی گزارتا بھی ہے تو اس نے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کی ہے. اگرچہ اس کے گناہ نہیں ہوئے بوجہ عبادت، لیکن گناہ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری ذمہ داریوں سے کیا ہو گیا ہے؟ آزاد ہو گیا ہے. ایک طرف یہ بندہ ہے جو تن تنہا اپنی زندگی کو عبادت میں گزار رہا ہے. ایک طرف ایک دوسرا بندہ ہے جو تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو مدرسے بھی جانا تھا، سکول بھی جانا تھا، تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے کہیں نہ کہیں کوئی کام کرنا تھا، ماں باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کا ساتھ بٹانے کے لیے. پھر اس نے شادی کر لی، تو اب شادی کے بعد اس کے اپنے اخراجات بھی ہیں، بیوی کے بھی ہیں، پھر اللہ بچے دے گا تو بچوں کے بھی ہیں. ایک طرف یہ بندہ ہے جس کو عبادت تو کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزے جتنے فرض ہیں اتنے رکھ لیتا ہے حسب استطاعت، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے حسب استطاعت، حج پہ بھی جاتا ہے، اور بھی جتنی نیکی کے کام اس سے ہو سکتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق یہ کرتا ہے. اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو صرف مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ عبادت میں رہ کر یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو یہ بندہ کر گیا ہے صحیح سمت میں چل کر. بات سمجھے؟ یعنی اس کی تعلیم حاصل کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں، اپنے گھر کا خیال رکھ لوں، ان کی پرورش اچھی ہو جائے، ان کی تربیت اچھی ہو جائے. میرا وقت تو کیا ہے، کبھی سوئے کبھی نہ سوئے، کدی اتھے مزدوری کدی اوتھے مزدوری، جتھے مرضی چلے جائیے، ساڈا وقت گزر ہی جانا ہے. کسی کو اچھا انسان بنا کے معاشرے میں چھوڑ جاؤں، یہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، کوئی اس کے پاس نفلی عبادت کا خزانہ جمع نہیں ہے. اسلام کی نظر میں وہ جو فرض عبادات پوری کرتا ہے اور معاشرے کے ساتھ پورا چلتا ہے، وہ بندہ بہتر ہے اس بندے سے جو اکیلا مصلی اٹھا کے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیوں بہتر ہے جی؟ اے سوال جی، کیوں بہتر ہے؟ اس وجہ سے بہتر ہے کہ جس نے مصلی اٹھایا، علیحدہ جا کے بیٹھ لیا، اس نے گھاٹا کیا بھی اپنا، فائدہ کیا بھی اپنا. اس کے آنے کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے آنے کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر وہ ایسا آیا کہ اگر نہ بھی آتا تو اس کے بغیر دنیا چل جانی تھی. آیا تو ہے لیکن ایسا آیا کہ نہ آنے کے برابر. کیسا آیا؟
کہ اس کا آنا اور نہ آنا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اور ایک بندہ ایسا آیا جو معاشرے کے ساتھ چلتا ہے، اچھے طریقے سے چلتا ہے جی، حالانکہ خود کو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چلتے چلتے کئی مرتبہ کانٹے لگتے ہیں. کبھی کسی کی اوئے توئے بھی اسے سہنی پڑتی ہے، کوئی اسے برا بھلا بھی کہہ جاتا ہے. وہ ساروں کو برداشت کر کے معاشرے کو اگر نقصان نہیں دیتا تو یہ بندہ اللہ کے نزدیک اس عبادت گزار سے زیادہ افضل ہے. ایتھے میں ایک حدیث سنان لگا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ نوم العالم افضل العبادہ. عالم آدمی کی نیند ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. بات سمجھے؟ عالم آدمی کی نیند، یہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے علماء کا سو جانا عبادت کرنے سے کیوں بہتر ہے؟ ایک بندہ ساری رات عبادت کر رہا ہے، علم کوئی نہیں اس کے پاس. ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، فرض نماز عشاء کی پڑھی، بقایا نماز پڑھی اور سو گیا. اور ایک بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑا رہا. جو سویا ہے اسے علم ہے، اور جو نہیں سویا اسے علم کوئی نہیں. اب جو سویا ہوا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا سو جانا اس کی عبادت سے بہتر ہے. اس کا ایک اور حدیث چلیں گی، آپ کو مانوس نہیں لگ رہی تو وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ روزہ دار کا سو جانا بھی، اونچی بولو، روزہ دار کا، وہ چاہے مولوی ہوئے، پیر ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے، ان پڑھ ہوئے، جاہل ہوئے، جو مرضی ہوئے، کوئی ہوئے، روزے کی حالت میں ہے، سو جائے، اونچی بولو، سو جائے تو کیا ہے؟ آپ سوچئے جس کا سو جانا عبادت ہے اس کا عبادت کرنے کا مقام کیا ہوگا جی؟ جس کا سو جانا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے. وجہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا سو جانا عبادت کیوں ہے جی؟ یہ کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کا سو جانا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اطاعت خداوندی میں ہے، وہ اللہ کے حکم کو مانے ہوئے ہے، اپنے جسم کے اوپر اسے نافذ کیا ہوا ہے اس نے. اب جسم پر نافذ کرنا حکم خدا کو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایک حکم مانا، اللہ کہتا ہے ہن تو سو جا، تیرا سونا بھی میں عبادت چ لکھ دیاں گا. کو گل سمجھ آئیے تو بھائی ایک حکم مانا ہے نا میں نے، اللہ نے کہا روزے رکھو، میں نے رکھ لیا. اب ایک حکم ماننے کا اجر مجھے دنیا میں، ابھی یہ سارے نہیں ہیں، یہ اجر سارا نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ نے کہ تو سو جا، تیرا سو جانا بھی. اب جس کا سو جانا عبادت ہے، ذرا بتائیے روزے سے کام کرنا اس کا کتنا بڑا عبادت ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ایک بندے کا سو جانا کیا ہے؟ اگر وہ روزے ساتھ رکھ کے عبادت کر رہا ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا. اور پھر ان صحابہ کے کیا کہنے جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوا اور بدر کی لڑائی بھی لڑ رہے ہو. یہ روزہ بھی رکھا ہے اور بدر میں تلوار بھی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے جی. تو سو جانا، عالم کا سو جانا اور عابد کا ساری رات عبادت کرتے رہنا. عالم کا سو جانا، عابد کا ساری رات عبادت کرتے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح جب عالم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کے آئے گا نا، اس کا مقام ساری رات والے عبادت گزار سے زیادہ ہوگا.
مجھے سمجھ نہیں ہے بھی کیوں زیادہ ہوگا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عابد جو تھا، جو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہا، اس نے فائدہ دیا تو خود کو دیا. اس نے فائدہ دیا ہے تو خود کو دیا ہے، معاشرے کو اس کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن عالم سویا اس لیے تھا کہ ابھی سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. ابھی سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے مجھے بچوں کو حدیث پڑھانی ہے. ابھی سو جاتا ہوں، صبح اٹھ کے مجھے کسی کو تفسیر پڑھانی ہے. میں فریش ہوں گا تو آگے کسی کو پڑھا سکوں گا. اب یہ نیت کر کے سویا ہے کہ میں کسی کو پڑھاؤں گا. اونچی بولو، یہ نیت کی کر کے سویا ہے میں کسی کو صبح اٹھ کے پڑھاؤں گا. وہ ترجمہ ہو، وہ قرآن پاک ہو، وہ تفسیر ہو، کوئی چیز ہو، وہ گرامر ہو، کچھ بھی میں نے پڑھانا ہے. اس لیے پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں خود پہلے ذہنی طور پر کیا ہوں، فریش ہوں. میں فریش ہوں گا تو آگے پڑھایا بھی صحیح جائے گا. اس نیت سے یہ سو گیا. یہ نیت لی اور رسول اللہ نے فرمایا رات کو سوئے سوئے اس کا انتقال ہو گیا. اے جی درجہ جڑا میں تمہیں دسنا چاہنا. کہاں پہ مرا ہے؟ گھر پہ سویا تھا، گھر پہ اپنے بستر پہ مر گیا. فرمایا اس بندے میں اور شہید میں مقام میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ، اس کے مقام میں اور شہید کے مقام میں کیوں نہیں ہے جی؟ کیونکہ اس کی نیت تھی معاشرے کو فائدہ دینے کی. اس کی نیت کیا تھی؟ معاشرے کو فائدہ دینے کی. تو اس نے فائدہ دینے کی نیت سے سویا تھا. اللہ نے اسے کیا کر لیا؟ اپنے پاس بلا لیا. زندہ ہوتا تو فائدہ دیتا نا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اسے اللہ کے پاس جانا پڑا. تو اب اس نیت کا ثواب، وہ تسی سنیے حدیث، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے، اونچی بولو، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. اگر اچھی نیت میسر آ جائے تو سرکار نے فرمایا کام تو بھی زیادہ چنگی نیت ہوندی ہے. کام کرنا ہے، پتہ نہیں کب کرنا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بعد کا مسئلہ ہے. نیت اچھی کر لینا یہ زیادہ فائدہ مند ہے. بہرحال میں کسی اور جانب نکل گیا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، شروع تو گل جتوں شروع ہوئی سی ہے تو مینوں ہی پتہ ہے فائدہ دینے واسطے. گل یہ ہوئی سی کہ اسی پلٹ کے اللہ کول جانا ہے. اتوں گل ہوئی سی نا. اللہ کہندا جدوں تسی آ جاؤ گے نا میں ادوں تولاں گا کہ اچھے کیڑا کر کے آیا تے نیک عمل کون کر کے آیا تے برے کون کر کے آیا. یہ میں نے تولنا ہے. یہ میں نے، اچھا اللہ اکبر، تولا تو جائے گا. ظاہری بات ہے مالک، عمل تو نے ہمارے تولنے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو بتا ہم کیسے عمل کریں تو اچھے ہوں گے. پتہ کیسے چلے ہمیں کہ یہ عمل اچھا ہے اور یہ عمل؟ اس کے لیے بھی تو کوئی ضابطہ ہونا چاہیے نا. تو تول لے گا کہ اچھا کون سا ہے اور برا، تجھے پتہ ہے، تیرے علم میں ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. ہمارے لیے کیا پیمانہ ہے؟ کون سا کام ہم کریں تو اچھا اور کون سا کریں تو؟ فرمایا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ او میں جدوں اپنی محبت نال محبوب بنایا سی نا، کون تو کنزن مخفیہ، میں تے چھپیا ہویا خزانہ سا. فاحببت، مینوں ہو گئی محبت، مینوں ہو گئی وہ چھپے ہوئے خزانے کو ہوئی محبت. پھر میں نے کی کیتا؟ فخلقتک یا محمد، پھر میں نے اپنا محمد پیدا کر دیا. اب یہ تمہارے پاس میں بھیج رہا ہوں، اور جو قرآن تمہارا کوڈ آف لائف ہے اس کے اندر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
तुम्हारे लिए मेरी महबूब की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। क्या है बेहतरीन? उच्ची बोलो, बेहतरीन। हाँ, हुण की मतलब होया इहदा कि तुसी नमाज पढ़ना चाहते हो तो इंज पढ़ो जिवें मेरा महबूब पढ़ गया सी, तुसी हज करना चाहते हो तो इंज करो जिवें मेरा महबूब कर गया सी, तुसी ज़कात देना चाहते हो तो इंज देओ जिवें सरकार ने दिती है जी। अच्छा, तुसी घरदार हो, घर दे सरबराह हो, तुहाडी शादी हुई है तो बीवियां इंज रखो जिवें रसूल ने रखियां ने। तुसी बेटियां दे बाप हो तो बेटियां इंज विआहो जिवें रसूल ने विआहियां ने। तुसी मुंडियां दे बाप हो तो मुंडियां दी शादी इंज करो जिवें रसूल ने हसन ते हुसैन दी करवाई है जी। तो ये है तुम्हारे लिए नमूना। कोई काम जिसको तुम पहचानना चाहते हो कि ये अच्छा है या बुरा है तो देख लो, अगर मेरे रसूल ने किया है तो वो अच्छा। एक गल मैं होर करा इत्थे, साडे चो कोई बंदा 5 वक्त नमाज पढ़े तो की बनता है ज़्यादा तो ज़्यादा? अल्लाह आपको सलामत रखे। की बनता है? तो साडे चो कोई बंदा हज करे, असी नमाज पढ़िए तो ज़्यादा नमाजी बन सकते हैं, पर रसूल पढ़े तो नमाजी नहीं बनते, नमाज बनती है। याद रखना, असी नमाज पढ़िए तो की बनती है? असी नमाजी बनते हैं। अगर यही काम रसूल कर दे तो रसूल नमाजी नहीं बल्कि की बनती है? साढ़े वास्ते नमाज बनती है। वरना सानू की पता सी खड़िया भी होना है, रकूए च जाना है, सजदे च जाना है। यही तो दसिया सी रसूलुल्लाह ने, सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, यार नमाज एवें पढ़ो जिवें मैनू वेखो, बस तुसी मैनू वेखदे रहो, यही तुहाडी नमाज है। मुझे देखते रहो, यही तुम्हारी नमाज है। हम नमाज पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी, अगर यही काम रसूल करे तो नमाजी नहीं बल्कि नमाज खुद बनती है। हम काबा में जाएं, तवाफ़ करें, सफ़ा मरवा की साई करें, उसके बाद मिना में जाएं, अरफात में जाएं, मुज़दलिफ़ा से कंकर उठा के मारें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं हाजी। क्या बन सकते हैं जी? अगर यही काम रसूल कर दे तो हज खुद बनता है। यही काम खुद रसूल कर दे तो क्या बनता है? हज बनता है। ठीक हो गया जी। अल्लाह के महबूब ने जो कर दिया वो हमारे लिए अच्छा, वो और जो नहीं किया वो हमारे लिए बुरा। जो नहीं किया वो हमारे लिए, चलो इन्हों बुरा भी ना आखो, क्योंकि रसूल ने नहीं किया ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि बुरा है। यह भी एक काम जे मैं उसकी मिसाल देना। रसूलुल्लाह कदे जहाज़ ते सवार नहीं होए कि होए ने? हुण फिर होए नहीं, रसूलुल्लाह सवार होए नहीं तो की हो गया? बुरा हो गया? नहीं, हलाल दे रिस्क जो कमा के टिकट लेके चढ़ जाओ, जे कीता नहीं तो रोकिया भी नहीं। ऊंची बोलो, जे कीता नहीं तो रोकिया भी नहीं। कुछ काम ऐसे थे जिनको सरकार ने खुद भी नहीं किया और आगे रोका भी है। कुछ काम ऐसे थे जिन्हें सरकार ने खुद भी नहीं किया और आगे रोका भी है। उनसे रुक जाना ये शरीयत है। उनसे रुक जाना ये काम जिससे सरकार ने किया भी नहीं और रोका भी, इसका हुक्म हमारे यहाँ शरीयत में जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जायज़। ऊंचे बोलो, एक दफ़ा सारे बोलो। वो काम जिसे रसूलुल्लाह ने खुद भी नहीं किया और रोका भी नहीं, ऐसे काम को क्या कहते हैं? ऐसे काम को हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हाँ जी। ਉਹਦੀ एक मिसाल दे दियाँ। एक मैं दे बैठिया जहाज़ दे टिकट वाली, एक होर काम है ए मझ जड़ी सी रसूलुल्लाह दे ज़माने च दरियाफ्त कोई नहीं सी हुई। पता है ना तुहानू? क्योंकि सरकार अरब में रहते थे और ये अजम का जानवर है।
یہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات میں جو 23 سالہ ہے اس میں سرکار نے نہیں دیکھا. سمجھے؟ اس لیے اس کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں فرمایا. آپ نے اس کا دودھ اور گوشت استعمال ہون. جناب اجم والے نے دیکھیا جناب سرکار دے زمانے تکر جا اتھے تکر مجھ پہنچی کوئی نہیں, کی کرنا چاہیے. انہوں نے دیکھیا جناب گاں والے دی شکل ملتی ہے, گاں ہونی ہے لیکن گاں خشکی تے رہندی ہے. اے پانی دا جانور ہے, اے کی ہے پانی دا جانور ہے. پھر دیکھیا انہیں جناب وہ بھی چارہ کھاندی, اے بھی چارہ کھاندی ہے. اچھا پھر دیکھو رسول نے کتے منع تے نہیں کیتا. جدوں تحقیق کیتی گئی, ریسرچ کیتی گئی, پوچھا گیا صاحب علم لوگوں کو, انہاں کہا جی منع کوئی نہیں. اچھا کیتا بھی نہیں تے منع بھی نہیں. پھر گجرا نے کیا ہون دب کے پالو. بھئی کیتا بھی نہیں تے منع بھی نہیں کیتا تے ایسے کام نو کی کہندے نے اچھی. اتھے جڑا مسئلہ میں آج سکھانا تانوں, اے میری پوری تقریر دا نچوڑ میں لگا جے کڈن. جنی بھی میں ہون تکر بنائی ہے نا گراؤنڈ, وہ گراؤنڈ بن رہا سی, او دے اتے جڑی میں بلڈنگ لگا بنان او میں ہون بنانی ہے. ایک کام ایسا ہے جسے رسول نے کیا, جسے رسول نے کیا اور کرنے کا حکم دیا, اس کام کا درجہ کبھی فرض ہوتا ہے اچھی, کبھی کیا ہوتا ہے اور کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت ہوتا ہے. ایک کام جسے رسول نے خود بھی کیا اور کرنے کا حکم بھی دیا, وہ کام کبھی کیا ہوتا ہے فرض ہوتا ہے, کبھی واجب ہوتا ہے, کبھی نماز سرکار نے خود بھی پڑھی تے اگے آکھیا بھی پڑھو اچھی. نماز سرکار نے خود بھی پڑھی اور آگے فرمایا بھی کہ تم بھی پڑھو. تو نماز کیا ہوئی اچھی بولو نا, نماز کیا ہوئی. اگلی گل میں لگا دسن, سرکار نے فرمایا بچے پیدا ہو جان تے انہاں دی اچھی تربیت کرو, تے خود بھی کیتی, خود بھی کیتی, اگے حکم بھی, بلکہ انہاں سونا دیتا. سناوا تانوں, اینا سونا دیتا سرکار نے فرمایا جنہوں اللہ 2 بیٹیاں دے وے. کنیاں 2 بیٹیاں دے وے, وہ دوواں دی اچھی تربیت کرے, جوان ہو جان, اچھی جگہ انہاں دا رشتہ کر دوے. تربیت بھی اچھی, جوان ہو جان تے رشتہ بھی کر دیتا اچھی جگہ تے. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن اے میرے نال این جائے گا. اے خالی کیا نہیں کہ انہاں دیاں شادیاں کرو, بلکہ فرمایا اچھی جگہ تے کرو گے نا جتھے بچی تہاڈی تربیت اتے بھی تانوں دعا دے گی, تے جتھے تسی رشتہ کر کے گئے او دے منہ چوں اتھوں بھی دعا نکلے گی ابا کیا کمال کر گیا. ٹھیک تو کیا ہوگا, جنت ہے جو میرے نال این جوئے گا جی میں میریاں 2 انگلیاں کٹھے نے. میں نہیں کہہ رہا, سرکار نے انج کر کے دسیا سی میں تاں کیتا, میرے ہاتھ تے اللہ حول ولا قوت الا باللہ. میں سرکار کی مثال دے رہا ہوں, یہ مثال بھی نہیں بنتی, ہم تو مثال کے بھی قابل نہیں رہے. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ہم مثال کے بھی قابل. بات سمجھے؟ اچھا جی, ہون جڑی گل میں اگے کرنی ہے وہ اے وے کہ اینی گل سمجھ آئی کہ اسی دنیا تے کیوں آیا. اے سمجھ آ گیا کیوں آیا. اللہ فرماندا ہے تاکہ اسی پچھان سکیے تواڈے چوں چنگا کیڑا ہے تے ماڑا. ماڑے تو مراد اے نہیں کمزور, مندہ کیڑا ہے, برا کون ہے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ پہچان ہے کہ ہم جب پلٹ کر جائیں گے تو ناپا جائے گا, پرکھا جائے گا, جانچا جائے گا اچھا کون اور برا کون. ٹھیک ہو گیا, اتنی بات سمجھ آ گئی. مالک یہ اچھے برے کا فیصلہ کہاں سے کرنا ہے, فرمایا میرے رسول کی زندگی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگ نبی ایسے گزرے ہیں
جن کا اسوہ پورا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی کہیں نہ کہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں لیکن 2-4 میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کوئی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کوئی نہیں کی، اکیلی زندگی گزاری، مجرد رہے ساری زندگی. اب اگر کوئی عیسائی یہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں اور شادی ایسے کروں جیسے عیسیٰ نے کی ہے، ڈھونڈ اسے کہ تو مر جائے گا، تیریاں نسلاں میں مر جان گیا، پر اے لبنا کوئی نہیں کہ عیسیٰ کی میں شادی کیتی سی. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے شادی کی نہیں ہے. تو جب کی نہیں ہے تجھے پتہ کیسے چلے گا شادی کیسے کرنی ہے؟ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، آپ سبحان اللہ اونچی کہہ سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہیں. کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ پہلے سن، نبوت بعد چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ پہلے بنائے گئے اور نبوت بعد میں دی گئی. اب ان کا کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ماننے والا اگر یہ دیکھے کہ میرے نبی کی زندگی کیسی ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ بادشاہ کی زندگی اور ہے، جھونپڑی میں رہنے والے کی زندگی اور ہے. اسے کیا پتا کہ جھونپڑی میں رہنے کے آداب کیا ہیں، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو تخت ہی ایسا تھا جدھر حکم دیتے ادھر اڑ پڑتا تھا. یہ ہے نا قرآن پاک میں، ہے نا. تو اب ان کے ماننے والا اگر یہ دیکھے کہ میں اگر زمین پر رہ رہا ہوں، جھونپڑی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے، تو کہاں سے دیکھے گا؟ کیونکہ اس کا نبی حضرت سلمان ہے، تو سلمان کی زندگی سے دیکھے گا، اسے نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلمان کدی رہے ہی نہیں ہوتے. حضرت سلمان علیہ السلام ہوتے کدی، تو ان کے اسوہ سے یہ چیز نہیں ملے گی. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سرکار کمرہ بھی نہ ہوئے، مکان بھی چھڈو تسی، 3 سال مکے وچ آنا بھی بند ہوئے تے مکے والیاں دا جانا بھی بند ہوئے. تے صرف اے نہیں کہ آنا جانا بند ہوئے، اندر کوئی چیز جا بھی نہ سکے اور اندر سے کچھ آ بھی نہ سکے. اور سرکار 3 سال شاب ابی طالب میں رہیں بغیر کھانے پینے کے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر غربت ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو مجھے رسول کی زندگی سے یہ ملتا ہے. میرے نبی نے شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کیا ہے. جی مجھے یہ ملتا ہے کہ میرے نبی نے درختوں کے پتے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں جتنا عرصہ شاب ابی طالب میں ہم رہے نا، میں نے نوٹ کیا کہ میرے بابا جب میرے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں نیچے کر کے گزر جاتے ہیں. میرے اوپر توجہ نہیں ہے وہ پہلے سے. اور میں نے ایک دن محسوس کیا کہ سرکار اس لیے گزر جاتے ہیں کہ بچی ہے کہیں کچھ کھانے کو نہ مانگ لے. اسے کیا پتا کہ کیا صبر کیا ہوتا ہے، قناعت کیا ہوتی ہے، توکل کیا ہوتا ہے، حالات کا اچھا ہونا کیا ہوتا ہے اور حالات کا برا ہونا کیا ہوتا ہے، صبر کس حد تک کیا جا سکتا ہے، اسے کیا پتا ہو. اور سیدہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بابا کو اس حال میں دیکھا نا تو میں خود آگے بڑھ گئی. میں نے کہا بابا جان روٹی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے اللہ نے کہا ہے صبر کرو تو ہم کر لیں گے. یہی بولا نا کہ کیا کرو، صبر کرو. درخت کے پتے آپ کو کھاتے ہوئے میں دیکھتی ہوں، میں بھی کھا سکتی ہوں بھئی، اگر آپ کھا سکتے ہیں تو میں بھی. ایک اور مسئلہ جے دساں، یہ مسئلہ سب تو مشکل مسئلہ ہے.
بندہ غریب ہو امیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ امیر ہو اور غریب ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہو امیر بن جائے فقیر، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے غریب تھا امیر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، کوئی مشکل پیش ہے، بلکہ معاشرے والے جوں پیسہ بڑھتا ہے اتنی عزت زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہو بندہ امیر بن جائے فقیر، اس میں مسئلہ ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہن میں کراں کہ کدھر جاواں۔ فلانا کہے گا جہدے نال ٹردے ہوندے سی وہ کہے گا یار تیرے کول گڈی نہیں ہے میرے کول رہ گئی ہے، تیرا تے گھر بھی کوئی نہیں تو کرائے تے آ گیا، میرے کول تے ہور بھی پلاٹ آ گئے نے جناب جی۔ بندہ چلے پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بیوی بچوں کا۔ زیادہ مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ مانتے ہیں نا اس بات کو؟ اور وہاں پہ وہ خاتون بھی تھیں جسے لوگوں نے مکہ کی سب سے رئیس خاتون لکھا ہے، جن کے پاس 20 کنیزیں تھیں۔ کتنی؟ 20 کنیزیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے نبی پاک سے نکاح نہیں کیا تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نوالا بھی خود نہیں کھایا تھا، میں نے نوالا بھی خود نہیں کھایا تھا۔ اور مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باورچی خانے سے سرکار کے لیے کھانا بنا کے نکلی نہ تو آپ کے کپڑوں کے اوپر 20 سے زائد پیمند لگے ہوئے تھے۔ رسول نے فرمایا جیسے ہی وہ کچن سے نکلی میری نظر ان پر پڑ گئی، اور میری نظر کا پڑنا تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل آئے سلام کیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے خدیجہ کھانا لا رہی ہے، جب یہ کھانا رکھے اسے کہنا تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ جب آپ نے کھانا رکھا نا اور سرکار نے فرمایا تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کاش میں اپنی زندگی بھی آپ پہ قربان کر دیتی۔ مال کی کیا، اچھا ایک اور مسئلہ ہے، جتنا بھی مال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کے حوالے کیا، اور فرماتی ہیں اتنا ہی ٹائم لگا ہوگا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان لگتا ہے، میں نے سرکار کے حوالے کیا اور سرکار خرچ کر کے سارا بانٹ بونٹ کے پھر گھر میں آ کے بیٹھے۔ اب ایسا بندہ جو نوکروں سے کھانا کھاتا ہو قبلہ جی، ایک وقت اس کا ایسا ہو کہ کس سے نوکروں سے کھانا بنواتا بھی ہو کھاتا بھی ہو اور اس کے کاروبار بھی ملازمین کرتے ہوں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ درخت کے پتے کھانے پڑ جائیں۔ ابھی گلہ تو کرنا چاہیے تھا نا ان کو، وہ کہتی ہیں یا اللہ میرے پاس تو اتنا کچھ تھا، تیرا حکم ماننے کی یہ سزا کہ ہم پانی کو بھی ترس جائیں اور کھانے کو بھی ترس جائیں۔ مگر قربان جو وہ سرکار کی بیوی تھی، وہ کوئی ایسی ویسی خاتون تو تھی نہیں نا، وہ تو وہ تھی جس کا انتخاب اللہ نے سرکار کے لیے کیا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وقت پورا ہو گیا، میری بات ادھوری ہے، میں اگلے جمعے انشاءاللہ آگے چلاؤں گا اس کو۔